ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام لالو تھا۔ لالو کی بیوی کا نام لالی تھا۔ لالو بہت محنتی تھا۔ وہ خود کھیت میں ہل چلاتا، زمین ہموار کر کے بیج ڈالتا اور پانی لگاتا، اور جب فصل تیار ہو جاتی تو وہ خود ہی کاٹتا اور بازار میں جا کر فروخت کر دیتا۔ لالو کی بیوی کے پاس بہت ساری مرغیاں تھیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، مرغیوں کے انڈے جمع کرتی اور بازار میں جا کر بیچ آتی۔ پھر بھی ان کی گزر بسر مشکل سے ہو پاتی تھی۔ ایک دن لالی نے لالو سے کہا، لالو، تم اتنی محنت کرتے ہو، اپنی مدد کرنے کے لیے کوئی ملازم رکھ لو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ کمزور ہو گئے ہو۔ لالو اپنی بیوی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تم بھی تو میری مدد کرنے کی کوشش کرتی ہو، لیکن میں سوچ رہا ہوں اگر میں نے ملازم رکھا تو وہ کام چوری کرے گا اور مجھے اس سے پیسے بھی دینے پڑیں گے۔ ایسی ترکیب بتاؤ کہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور فصل بھی اچھی ہو جائے۔ لالی کہنے لگی، میری دادی بھی ان پڑھ، میری ماں بھی ان پڑھ اور میں بھی ان پڑھ۔ میں تمہیں یہ تو بتا سکتی ہوں کہ مرغی کیسے پالتے ہیں، انڈوں کو کتنی قیمت میں بیچتے ہیں، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ تھوڑی محنت کر کے اچھی فصل کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو تمہیں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہی بتا سکتا ہے۔ تمہیں کسی پڑھے لکھے شخص سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر لالو کہنے لگا، لالی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ابھی گاؤں جاتا ہوں اور کسی سیانے شخص سے مشورہ کرتا ہوں۔ گاؤں میں لالو کے بہت سے دوست تھے۔ اس کا دوست نتھو سبزی بیچتا تھا۔ لالو نے نتھو سے پوچھا، مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ محنت بھی نہ ہو اور فصل بھی اچھی ہو۔ نتھو کہنے لگا، میرا دادا بھی سبزی بیچتا تھا، میرا باپ بھی سبزی بیچتا تھا اور میں خود بھی سبزی بیچتا ہوں۔ میں تمہیں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ سبزیوں کی کیا قیمت ہے، مگر تھوڑی محنت میں زیادہ سبزیاں اگانے کی ترکیب نہیں بتا سکتا۔ اس لیے تمہیں کسی سیانے سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ لالو نے سوچا، مجھے ایسا شخص کہاں ملے گا؟ چلو میں اپنے دوست خیرو کسائی سے پوچھتا ہوں۔ کسائی نے لالو کے سوال سنا تو سوچنے لگا، پھر بولا، میرا دادا بھی کسائی، میرا باپ بھی کسائی اور میں بھی کسائی۔ میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ گوشت کتنے میں بکتا ہے، مگر کم محنت کر کے اچھی فصل اگانے کا طریقہ نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے تمہیں کسی سیانے سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ لالو تو پریشان ہو گیا کہ ایسا آدمی کہاں ملے گا، ایک پڑھا لکھا، دوسرا قابل، تیسرا عقل مند۔ وہ اپنی پریشانی میں سوچتا چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک تالاب نظر آیا جس کے کنارے ایک بہت بڑا گھنا اور سایہ دار درخت تھا۔ لالو بہت تھکا ہوا تھا اور اداس بھی تھا۔ اس نے سوچا، کچھ دیر درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں اور تالاب کی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتے ہیں۔ لالو کو درخت کے نیچے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اس درخت پر ایک شرارتی بندر رہتا تھا۔ جب بھی اس درخت کے نیچے کوئی لیٹتا یا آ کے بیٹھتا تو یہ بندر اس کے سامان سے چیزیں چوری کرتا یا پھر جیب سے پیسے نکال کر اپنے مالک کو دیتا۔ اس کا مالک ایک نو سرے باز تھا جس نے بندر کو تربیت ہی چوری چکاری کی دی تھی۔ بندر نے لالو کو جب سوتے دیکھا تو درخت سے اتر کے نیچے آ گیا، لیکن لالو کے پاس تو کوئی سامان ہی نہیں تھا جو وہ چراتا۔ بندر نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر اسی وقت لالو کی آنکھ کھل گئی۔ بندر ہنسنے لگا اور واپس درخت پر چڑھ گیا اور ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگ لگاتے ہوئے اپنی دم سے الٹا لٹک گیا۔ لالو حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا تو بندر بولا، کیا دیکھ رہے ہو؟ لالو بولا، میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ تم اتنی تیزی سے کیسے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگ لگاتے ہو۔ یہ سن کر بندر زور سے ہنسا اور بولا، میرا دادا بہت عقل مند تھا، میرا باپ بہت قابل تھا اور میں بہت پڑھا لکھا ہوں، اس لیے میرے دادا اور باپ کی خصوصیات مجھ میں آ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے چھلانگ لگائی اور دوسری شاخ پر جا کر الٹا لٹک گیا۔ لالو سوچنے لگا، میں کتنا بے وقوف ہوں، لالی، خیرو اور نتھو سے مشورہ کرتا پھر رہا ہوں،
مجھے تو اس بندر سے مشورہ کرنا چاہیے، یہ عقل مند بھی ہے، قابل بھی ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ لالو نے بندر سے کہا، میرا دادا بھی کسان تھا، میرا باپ بھی کسان تھا اور میں بھی کسان ہوں، لہٰذا مجھے مشورہ دو کہ کم محنت میں زیادہ فصل کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بندر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جا کر لٹک جاتا، پھر دوسری سے تیسری پہ چھلانگ لگاتا۔ جب اس طرح کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تو لالو نے کہا، تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ مجھے جلدی سے کوئی اچھا سا مشورہ دو۔ بندر کہنے لگا، میں اصل میں سوچ وچار کر رہا تھا، تم ایسا کرو کہ بیلوں کی ایک جوڑی خرید لو، اس طرح تم کم محنت میں زیادہ فصل حاصل کر سکتے ہو۔ لالو کہنے لگا، میرے دادا کے پاس بھی بیلوں کی جوڑی نہیں تھی، میرے باپ کے پاس بھی نہیں تھی اور میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں بیل خرید سکوں۔ بندر نے دوسری شاخ پر چھلانگ لگائی اور ہنسنے لگا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ لالو نے پوچھا۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تمہارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ تم بیلوں کے انڈے ہی خرید لو۔ بیلوں کے انڈے؟ لالو بندر کی بات سن کر حیران ہوا تو بندر کہنے لگا کہ جس کے پاس بیل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے وہ بیلوں کے انڈے خرید لیتے ہیں، اور پھر جب ان میں سے بچے نکلتے ہیں تو وہ انہیں ہل میں جوت لیتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، پر افسوس تم بہت ہی غریب کسان ہو۔ یہ سن کے لالو کہنے لگا کہ آخر بیلوں کے انڈے کتنے کے آتے ہیں؟ تو بندر بولا کہ آتے تو بہت مہنگے ہیں، مگر میں تمہیں سستے میں دلوا دوں گا۔ لالو نے فوراً جیب سے 6,000 روپے نکالتے ہوئے کہا کہ میرے پاس تو یہی پیسے ہیں۔ بندر درخت پہ چڑھ کے پھر الٹا لٹک گیا۔ لالو نے بے صبری سے کہا کہ آخر تم بتا کیوں نہیں دیتے ہو کہ کیا اس رقم میں بیلوں کے انڈے آ سکتے ہیں؟ بندر کہنے لگا، کیونکہ میں ایک عقل مند، سمجھدار اور پڑھا لکھا بندر ہوں، اس لیے میں حساب لگا رہا ہوں کہ کیا اس رقم میں بیلوں کے انڈے آ سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر وہ سوچتے ہوئے بولا، ایک انڈا 5,000 کا، 2 انڈے 10,000 کے، میں تمہیں 4,000 کی رعایت دلوا دوں گا، سو لاؤ رقم۔ لالو کہنے لگا، پہلے تم مجھے انڈے لا کر دو، کیا معلوم کہ تم رقم لے کر بھاگ جاؤ۔ بندر کہنے لگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں انڈے لا کر دوں اور تم انڈے لے کر بھاگ جاؤ اور رقم نہ دو۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی تیسرے کو فریق بنا لیتے ہیں، تم اسے رقم دے دو اور میں تمہیں انڈے لا کر دے دوں گا۔ لالو نے کہا، ہمیں ایسا آدمی کہاں ملے گا؟ بندر کہنے لگا کہ درخت کے دوسری جانب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہم اسے فریق بنا لیتے ہیں۔ بندر فوراً جا کر اپنے مالک کو بلا لایا، جو درخت کی دوسری طرف سے بندر اور لالو کی گفتگو سن رہا تھا۔ اصل میں تھوڑے فاصلے پر ایک شتر مرغ کی جوڑی نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ دراصل انڈے سے بچے نکلنے والے تھے، اس لیے شتر مرغ کے جوڑے نے انڈوں کو ریت میں چھپا دیا تھا اور خود بچوں کے لیے کھانا لینے چلے گئے تھے۔ بندر تو موقع کی طاق میں تھا، جیسے ہی وہ دونوں گئے، بندر ریت میں سے انڈے نکال کر لے آیا اور لالو کو دیتے ہوئے کہا، تم جلد سے جلد گھر چلے جاؤ، شام ہونے والی ہے اور شام ہوتے ہی انڈوں سے بچے نکل آئیں گے۔ دیکھو، سیدھے گھر جانا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، ورنہ انڈوں سے بچے نہیں نکلیں گے۔ جب شتر مرغ کا جوڑا واپس آیا اور انڈوں کو گنا تو 2 انڈے کم تھے۔ شتر مرغ نے اپنی مادہ سے کہا، تم بہت لاپرواہ ہو، تمہیں انڈوں کی حفاظت نہیں کرنی آتی۔ اب دیکھو 2 انڈے گم ہو گئے ہیں، اب تم جاؤ اور انڈے ڈھونڈو۔ شتر مرغی نے اداس ہوتے ہوئے بولا، نہ کبھی میری دادی کے انڈے گمے، نہ کبھی میری ماں کے، تم میرے کیسے کھو سکتے ہیں؟ میرا تو شک بندر پر ہے، ضرور اس نے میرے انڈے چوری کیے ہیں، میں ابھی جا کر اسے پوچھتی ہوں۔ شتر مرغی نے بندر سے پوچھا، دیکھو بندر، مجھے شک ہے کہ تم نے میرے انڈے چرائے ہیں۔ بندر بولا، نہ تو میرا دادا چور تھا، نہ میرا باپ چور تھا، اور میں کیسے چور ہو سکتا ہوں؟ میرا شک تو اس ان پڑھ نہ سمجھ کسان پر ہے، دیکھو وہ کتنی تیزی سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، تم جلدی سے جاؤ اور اس سے پوچھو
اس کی پوٹلی کی تلاشی لو، اس نے لازمی تمہارے انڈے پوتلی میں چھپائے ہوں گے۔ شتر مرغی نے جلدی سے جا کر لالو کو روک لیا اور پوچھا، تمہاری پوٹلی میں کیا ہے؟ لالو بولا، اس میں تو بیلوں کے انڈے ہیں، اب شام ہونے والی ہے، مجھے جلدی گھر جانا ہے ورنہ انڈوں سے بچے نہیں نکلیں گے۔ یہ سن کر شتر مرغی ہنسی اور بولی، بیلوں کے انڈے؟ کم عقل، ناسمجھ، ان پڑھ انسان، تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ بیل انڈے نہیں دیتے، وہ تو بچے دیتے ہیں۔ انڈے دینے اور ان میں سے بچے نکالنے کا کام تو ہم پرندے انجام دیتے ہیں۔ جلدی سے مجھے انڈے تو دکھانا، کیونکہ میں دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ انڈے کہیں میرے تو نہیں۔ لالو نے کہا، میں تمہیں انڈے تو دکھا سکتا ہوں، پر تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تمہارے انڈے ہیں یا بیلوں کے؟ شتر مرغی بولی، کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی شتر مرغی ہوں اور اپنی دادی کی طرح سمجھدار اور اپنی ماں کی طرح عقل مند بھی ہوں، اس لیے میرے سارے انڈوں پر بچوں کے نام اور نمبر لکھ رکھے ہیں۔ ذرا جلدی کرو، شام ہونے والی ہے اور بچوں کے نکلنے کا وقت ہو رہا ہے۔ لالو نے اپنی پوٹلی کھولی تو سامنے ہی انڈے رکھے نظر آئے۔ شتر مرغی نے خوشی سے بولا، واہ، میرے انڈے مل گئے، کتنی خوشی کی بات ہے، مجھے میرے انڈے اب واپس دے دو۔ میں یہ انڈے لے جا کر اپنے شتر مرغ کو دکھاؤں گی اور کہوں گی کہ دیکھو، میں نے انڈے ڈھونڈ لیے ہیں۔ یہ سن کر لالو کہنے لگا، میں نے یہ انڈے بندر سے 6,000 روپے میں خریدے ہیں، اور جب تک میرے 6,000 مجھے واپس نہیں مل جاتے میں یہ ہرگز واپس نہیں دوں گا۔ میں ان پڑھ ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس پہ تمہارے بچوں کے نام ہیں یا بیلوں کے بچوں کے۔ یہ سن کر شتر مرغی کہنے لگی، ہم دونوں کو آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی بیچ کی راہ نکالنی چاہیے۔ بندر نے میرے انڈے چرائے تھے، ایک تو اس نے چوری کی، پھر اس نے جھوٹ بھی بولا اور پھر دھوکے سے انڈے تمہیں بیچ بھی ڈالے، اس لیے اصل قصوروار تو بندر ہے۔ انڈے تو ہمارے پاس موجود ہیں، اب ہمیں بندر سے پیسے لینے ہیں تاکہ میں تم سے اپنے انڈے واپس لے سکوں۔ لالو کہنے لگا، لیکن ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ انڈے تمہارے ہیں یا پھر بیلوں کے۔ جواب میں شتر مرغی بولی، کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی شتر مرغی ہوں، اس لیے فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ریت کے اندر سر دبا لیا۔ ارے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لالو چلایا۔ ارے ان پڑھ کسان، پڑھے لکھے ایسے ہی سوچتے ہیں، اور میں نے ایک ترکیب سوچ لی ہے۔ میں بچوں کا نام لے کر اپنی چونچ سے انڈے پر دستک دوں گی، اگر بچوں کے نکلنے کا وقت ہوا تو وہ خود ہی انڈا توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ شتر مرغی نے اپنے بچوں کا نام لے کر انڈے پر کھٹ کھٹ کیا اور کہا، پیارے بیٹے چنو، کیا تم باہر آؤ گے؟ چنو نے انڈے کے اندر سے جواب دیا اور انڈے کا چھلکا توڑ کر باہر آ گیا۔ کی پیاری بیٹی چنی، کیا تم بھی باہر آؤ گی؟ شتر مرغی نے دوسرے انڈے پر کھٹ کھٹ کرتے ہوئے کہا، پیاری امی، مجھے آنا ہے باہر، لہٰذا دونوں بچے باہر آتے ہی شتر مرغی سے امی امی کہہ کر چپک گئے۔ لالو اب سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ بندر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مگر شتر مرغی نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور بولا، میرے ساتھ چلو، ہم ابھی بندر کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن بندر تو بہت چالاک تھا، وہ درخت پر سے سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اس لیے جب دونوں کو درخت کی طرف آتے دیکھا تو اپنے مالک کے ساتھ جھاڑیوں میں جا کر چھپ گیا۔ لالو اور شتر مرغی اب درخت کے پاس پہنچے تو بندر وہاں سے غائب تھا۔ لالو اور پریشان ہو گیا، مگر شتر مرغی کہنے لگی، دیکھو کسان، تم ایک اچھے انسان ہو، تم نے میری مدد کی ہے، اب میں تمہاری مدد کروں گی۔ میری دادی ایک کھوجی شتر مرغی تھی، میری ماں بھی کھوجی شتر مرغی تھی، اس لیے میں بھی ایک بہترین کھوجی شتر مرغی ہوں، اور میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ لیتی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بندر جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہے، میرے ساتھ آؤ، ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ وہ جب جھاڑیوں تک پہنچے تو دیکھا کہ بندر اپنے مالک کے ساتھ وہاں چھپ کر پیسے گن رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر دونوں بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن شتر مرغی نے انہیں پکڑ لیا اور بولی، تم دونوں جھوٹے دھوکے باز اور چور ہو، تمہیں اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ بندر بولا، مجھے معاف کر دو، اور شتر مرغی بولی، تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی،
بندر نے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی، ساتھ ہی اس کا مالک بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ بندر کو شتر مرغی نے ایک پنجہ مارا تو بندر چلایا اور کہنے لگا، ہائے میرا کندھا، میرا سر، میں مر گیا۔ شتر مرغی نے دوسرا پنجہ اس کے مالک کو مارا تو اس کے ہاتھ سے لالو کی رقم زمین پر گر گئی، جسے لالو نے فوراً اٹھا لیا۔ یہ دونوں چیختے چلاتے گاؤں سے باہر نکل گئے اور لالو نے شتر مرغی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ شتر مرغی نے بھی اپنے بچوں کو لیا، لالو کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ تو دیکھا پیارے بچوں، کس طرح شتر مرغی نے لالو کسان کی مدد کی اور اس شرارتی بندر سے اس کے پیسے واپس لے کر دیے۔